آصف جاہی عہد میں مجموعی طور پر خواتین کے موقف کا جائزہ لیں تو مختلف قسم کے حقائق سامنے آتے ہیں۔ کہیں مختلف مسائل میں گھری خواتین کی شبیہ ابھرتی ہے تو کہیں مختلف شعبوں میں خواتین کی حصہ داریوں کے نقوش حیران کر جاتے ہیں۔ اگرچہ کہ آصف جاہی دور کے ابتدائی برسوں پر محیط تاریخوں میں خواتین کے نام یا ان کی حصہ داریوں کے ضمن میں معلومات کم ہی دستیاب ہوتی ہیں، لیکن مختلف کتابوں اور مخطوطات میں چند ایک دستیاب شدہ حوالوں سے اس دور کے خواتین کے موقف کو بہت حد تک سمجھا جا سکتا ہے۔ مثلاً آصف جاہی عہد کے ابتدائی دور میں خاتون محافظ دستوں یا زنانی فوج کی موجودگی کا پتہ چلتا ہے، جیسے کہ تمکین کاظمی اس مضمون میں لکھتے ہیں: سن 1205 ہجری مطابق سن 1789 عیسوی میں دکن میں سخت قحط پڑا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک عرصے سے بارش نہیں ہوئی تھی، سینکڑوں افراد فاقہ کشی کی وجہ سے مر گئے تھے اور ملک ویران ہو گیا تھا۔ آصف جاہ ثانی نے ہزاروں لڑکیوں کی پرورش اور نگہداشت کی تھی اور ایک پلٹن وردی پوش زنانہ محل سرا کے لیے تیار کی تھی۔ اس زمانے میں شرپسندوں نے غیظ و غضب میں پنچ محلے کے دروازے کو آگ لگا دی تھی تو شاہی حکم سے زنانہ پلٹن نے مدافعت کر کے بلوائیوں کو مار بھگایا تھا۔ سن 1809 کی جنگ میں بھی یہ پلٹن نظام کے ہمراہ تھی۔ مذکورہ حوالے سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سلاطین آصفیہ کے پیش نظر لڑکیوں کی تعلیم اور ان کا تحفظ نہایت اہم تھا۔ ان حکمرانوں نے باقاعدہ طور پر زنانہ فوج کے ذمے وہ کام سونپے تھے۔ اس طرح کی خدمات کے لیے خواتین کو باقاعدہ جنگی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگرچہ کہ شاہی حکومتوں میں شہزادیوں کو گھڑ سواری، تلوار بازی اور دیگر جنگی تربیت بھی دی جاتی تھی، لیکن مذکورہ حوالے سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اس دور میں محلات یا ڈیوڑیوں میں فوجی تربیت کے ذرائع موجود رہے ہوں گے جن سے خواتین نے استفادہ کیا اور حفاظتی دستے کے اہم کام انجام دیے۔ آصف جاہی حکومت میں خواتین نہ صرف حفاظتی دستوں یا زنانی فوج کی حیثیت سے مامور تھیں، بلکہ دربار یا سرکاری انتظامات کے نہایت اہم و خفیہ خدمات کے لیے بھی انہیں ملازمت پر رکھا جاتا تھا۔ آصف جاہ اول کے دور میں اہم اور رازداری کے کاموں کی انجام دہی کے لیے ایک محکمہ دارالانشاء قائم کیا گیا تھا، جہاں سے شاہی احکامات کی نقل جاری کی جاتی تھی۔ بیرون ریاست خط و کتابت بھی اسی دفتر سے ہوا کرتی تھی۔ ایسی خواتین جو زبانی یا تحریری احکام مختلف افسروں تک لے جاتی تھیں، انہیں ماما کہا جاتا تھا۔ مامائیں بہت ہی اہم کام رات کے اوقات میں انجام دیتی تھیں۔ انہیں اس کام کے لیے خصوصی تربیت دی جاتی تھی۔ دربار میں ان کی ایک خاص حیثیت تھی۔ امراء بھی ان کا ادب کرتے تھے اور ان پر اعتماد کیا جاتا تھا۔ انہیں القاب سے نوازا جاتا۔ دارالانشاء کے اسنادات میں ایسی چند ماماؤں کا ذکر ملتا ہے۔ خطوط جو باہر سے آتے یا بھیجے جاتے یہ مامائیں لے جاتی تھیں۔ یہ امراء کی طرح محلوں میں رہتیں، جن کو ڈیوڑی کہا جاتا تھا۔ ان کے ساتھ ان سے کم حیثیت کی خادمائیں ہوتیں، جنہیں اصیل کہا جاتا تھا، اور یہ اکثر محلات کے پردے پر موجود رہتیں۔ آصف جاہی سلاطین اگرچہ تعلیم نسواں کے قائل رہے ہوں، لیکن اس دور میں بلکہ تقریباً 19ویں صدی کے وسط تک بھی تعلیم نسواں کا کوئی باقاعدہ نظم نہیں تھا۔ لڑکیوں کے لیے مکتب، مدرسے یا پاٹھ شالائیں قائم تھیں، لیکن لڑکیوں کی تعلیم اس دور کی روایت کے مطابق صرف گھر پر ہوا کرتی تھی۔ لڑکیوں کو تعلیم دینے کے لیے بیشتر صورتوں میں استانیہ مامور ہوا کرتی تھیں۔ ایسی چند ایک خواتین تھیں جو اس دور کی مروجہ تعلیم، زبان کی تدریس اور دینی علوم کی نسبت سے ماہر تھیں اور اپنی علمی صلاحیتوں کا استعمال بھی کر رہی تھیں۔ گویا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس دور میں تمام خواتین ناخواندہ نہیں تھیں، بلکہ ماہر زبان و علم تھیں اور درس و تدریس کے غیر روایتی طریقہ تعلیم سے وابستہ تھیں۔ ان میں زیادہ تر ایسی خواتین تھیں جو صوفی، عالم و فاضل افراد کے خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، جن کی تعلیم و تربیت انہی بزرگوں کے ہاتھوں عمل میں آئی تھی۔ ایسی چند خواتین کی معلومات دستیاب ہیں جنہیں حکومت آصفیہ کی جانب سے درس اور تدریس کے عوض میں یومیہ جاری ہوا کرتے تھے۔ ان میں امت الرسول، حافظ قرآن 1 روپیہ یومیہ، حفیظ بیگم 4 آنے یومیہ، سعید النساء 2 آنے یومیہ، چاند بی بی 2 آنے یومیہ وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ ہندوستان کی تاریخ کا مطالعہ بتاتا ہے کہ عرصہ دراز تک خواتین کو باقاعدہ علم کے حصول سے دور رکھا گیا تھا۔
نیز انہیں ادبی اظہار کی اجازت بھی نہیں دی گئی تھی۔ ایسی کئی ایک مثالیں ہیں جہاں 19ویں صدی کے اختتام تک بھی خواتین نے اپنے نام کو مخفی رکھ کر تخلیقی اظہار کیا۔ ایسے ذہنی بندشوں کے دور میں اردو زبان کی دو اولین صاحب دیوان شاعرات لطف النساء امتیاز اور محلقہ بائی چندہ دکن کے ادبی افق پر نمودار ہوئیں۔ ان دو شاعرات کے دیوان بالترتیب سن 1797 اور سن 1798 میں ترتیب پائے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ عرصہ دراز تک امتیاز کو مرد شاعر سمجھا گیا، جبکہ ان کے مکمل کلیات اور مثنوی کی دریافت سے پتہ چلا کہ امتیاز خاتون ہیں اور ان کا دیوان چندہ سے 1 برس قبل ترتیب پا چکا۔ لطف النساء امتیاز کی شاعری کو اس دور کے دیگر شعراء کے مقابل رکھا جا سکتا ہے۔ انہوں نے تقریباً تمام صنف سخن میں توازمائی کی۔ ان کے کلام کے متنوع موضوعات اور پختگی سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے ادبی ذوق کو پروان چڑھانے اور ہم اثر شعراء کے کلام کے مطالعے کے لیے انہیں بھرپور مواقع ملتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ امتیاز کے کلام میں اس دور کے تمام رجحانات کو دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ دوسری صاحب دیوان شاعرہ محلقہ بائی چندہ اگرچہ ایک مغنیہ اور رقاصہ تھیں، لیکن انہوں نے اپنی بے پناہ علمی اور ادبی صلاحیتوں کی بنیاد پر ایک بہترین شاعرہ کی حیثیت سے امراء و رؤساء کے درباروں میں باعزت مقام بنا لیا تھا۔ محلقہ بائی چندہ صرف ایک شاعرہ کی حیثیت سے ہی مقبول نہیں تھیں، بلکہ ان کی سماجی و فلاحی خدمات بھی قابل ذکر ہیں۔ ان کی مختلف نوع خدمات سے استفادہ کرنے والوں میں سماج کے ہر طبقہ و مذہب کے افراد شامل رہتے تھے۔ وہ ایک دانشور خاتون تھیں، علم و ادب کا نکھرا ذوق رکھتی تھیں۔ ان کے گھر پر کتابوں کا بڑا ذخیرہ موجود تھا۔ انہیں عمرہ کی جانب سے جاگیریں عطا ہوئی تھیں۔ انہوں نے اپنی جاگیر کو تعلیم کے فروغ کے لیے وقف کر دیا تھا۔ پچھلی سطور میں رقم کیے گئے تمام حقائق دراصل اس دور کے ان ذی شعور افراد کی نشاندہی کر رہے ہیں جو وسیع القلب اور کشادہ ذہن کے مالک تھے۔ خواتین کی صلاحیتوں کا نہ صرف انہیں اعتراف تھا، بلکہ مختلف شعبوں میں ان کے اشتراک کو ضروری بھی سمجھتے تھے۔ لہٰذا روایتی سماجی نظریات کے برخلاف ان افراد نے خواتین کو بھرپور مواقع فراہم کیے، جس سے کہ ان کی صلاحیتیں نکھرتی گئیں اور انہوں نے مختلف شعبوں میں اپنی شناخت بنائی۔ تاہم دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ مذکورہ چند مثالوں کو ہم عمومی حیثیت نہیں دے سکتے اور نہ مجموعی طور پر خواتین کے موقف کے متعلق کوئی ٹھوس نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں اسی سماج کی تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھنا ہوگا۔